ریمان صاحب، سعودی عرب میں ابھی تازہ حکمران چینج ہوئے. کہا یہ جاتا ہے پاکستان میں ڈھکے چھپے انداز میں یا کھلے عام، جیسے ماہرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران پاکستان میں پراکسی وار لڑ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ باتیں بڑی پرانی ہو چکی. وہ مفروضوں پہ بھی زیادہ چیزیں ہیں، کیونکہ وہاں شیعہ اور سنی کے فسادات کرانے کی بہت کوشش کی گئی، ہمارے وقت میں بھی، ہمارے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو یہ کہ دونوں ملک ہمارے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں یا پراکسی وار کی کوشش ہو رہی ہے، وہ میرے حساب سے کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ سعودی عربیہ کچھ مدرسوں کو تعلیمی انداز میں شاید کوئی مدد کرنا چاہتا ہو، یا ایران جو ہے اپنے ایرانی مدرسے جو ہیں، شیعہ مدرسے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتا ہو، تو اس کو اگر وہ اس انداز میں لیتے ہیں تو وہ زیادتی ہوگی. لیکن ریاض حسین پیرزادہ نے پاکستان میں مقامی میڈیا سے کچھ دن پہلے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب مسلم دنیا کے اندر پاکستان سمیت عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، مساجد کو فنڈنگ کر رہا ہے اور اپنی وہ ایک آئیڈیالوجی پروموٹ کر رہا ہے وہاں پر. دیکھیں، جو لیڈرشپ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتی ہے یا سنی سیکٹ سے تعلق رکھتی ہے، اس قسم کے بیانات آپ سن سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی بات ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. مفروضوں پہ میں یقین نہیں رکھتا. ریمان ملک صاحب، سعودی اور پاکستان کے تعلقات پر حکمرانوں کے آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سعودی حکمران ہوں یا وہ امریکہ کے ہوں یا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اب دنیا ایک چھوٹا سا ولیج بن گئی جسے اب گلوبل ولیج کہتے ہیں. تو ہر ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ یہاں کچھ ٹیررسٹ نے حرکت کی تو ہو سکتا ہے کسی فاٹا سے کے قریب افغانستان سے آئے ہوں. تو آپ کو جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے دنیا میں، وہ ایک لازم الملزوم حصہ بن چکا ہے حکومتوں کا. تو اس لیے اگر کوئی اچھا حکمران ہو اور اس کی دوستی کسی کے ساتھ اچھے انداز میں چل رہی ہو تو وہ ایک دوسرے کے تعلقات بھی لے جا سکتے ہیں آگے، سیکیورٹی سچویشن کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اکانومی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی، آپ کے فارن ریلیشنز اور جو اکانومی کی انٹر ڈپینڈنس ہے ورلڈ میں، وہ یہ مجبور کر دیتی ہے کہ جو بھی حکمران کسی ملک کا بھی ہو وہ ان کا فرینڈلی ہو. ابھی جو نئے بادشاہ بنے ہیں سلمان، وہ حکومت میں پہلے بھی کافی سرگرم تھے، شامل تھے ولی عہد کے طور پر حکومت میں. آپ جب پاکستان کے وزیر داخلہ تھے تو آپ کی کافی ملاقاتیں رہیں ان سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی تبدیل ہوگی یا باقی حکمرانوں کے دور حکومت میں جو رہی وہی رہے گی؟ دیکھیں، جو اس وقت کراؤن پرنس بنے ہیں پرنس مورن، بھی ان کے ساتھ بہت انٹریکشنز ہوئیں اور پاکستان کے لیے بڑا نیک جذبات کا وہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں ہے. پاکستان میں بہت دفعہ آئے، میں ان کو ریسیو بھی کیا. اور جو پرنس سلمان ہے جو ابھی ہیز میجسٹی ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں نے پاکستان کی بہت محبت اور عقیدت دیکھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص پالیسی میں چینج نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کرے اور بہتر ہو. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارے طرف سے بھی کیسے تعلقات ہے نا، ہتالی دو سے بچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتیں مل کر آنے والے وقت میں سعودی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. حکومت مدرسوں کے اندراج اور رجسٹریشن کے لیے کوششیں کر رہی ہے، جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہو رہا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، تو ان کی مدد کے بغیر پاکستان کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گا؟ نہیں، میں تھوڑی سی ریکارڈ کی درستی کر دوں کہ رجسٹریشن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے وزیر داخلہ کی حیثیت سے وہ پرفارما جو رجسٹریشن کا میں نے خود بنایا تھا، کیونکہ میں بیسیکلی اسٹیٹسٹیشین بھی ہوں. تو اس پرفارمے کو میں نے چاروں پروونشل گورنمنٹس کو بھیجا، اور اے جے کے گورنمنٹ کو بھی اور گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی. اور جس وقت میں نے چارج چھوڑا 26,000 مدرسہ آن ریکارڈ جو ہے وہ رجسٹرڈ شدہ تھا. ایکشن پلان جو ہے بنا ہے اس میں رجسٹریشن پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی
مدرسوں پہ جو ریٹس ہوں گے یا مدرسے رجسٹر نہیں ہوں گے، تو میں نے اسی دن APC والے دن ہی وہ ایگریمنٹ جو میرا وفاق المدارس اور تنظیم المدارس کے ساتھ ہوا تھا، میں نے وہ وہاں پہ پریزنٹ کر دیا. اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے جو ہم نے بڑھنا ہے وہ ان سے اسی جو ایگریمنٹ کا جس پہ میرے سائن ہیں اور 5 وفاق المدارس کے ہیں وہ لے کے آگے چلیں گے. اور پھر وہی ہوا میڈم کہ وہ جو قانون تھا، یعنی کہ جو ڈرافٹ تھا، اس میں یہ ہے کہ رجسٹریشن لازم ہوگی، جو رجسٹر نہیں ہوگا وہ مدرسہ نہیں چل سکے گا. جتنی فنڈنگ لوکل اور باہر سے آئے گی وہ باقاعدہ آڈیٹیبل ہوگی. جو جنرل ایجوکیشن ہے اور مدرسوں کی ایجوکیشن کو ایکویٹ کر دیا جائے گا، اور وہ جو باہر کے اسٹوڈنٹس آئے گے ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی، اور کمپیوٹرز ہوں گے، اور کوئی سلیبس میں ایسی چیز نہیں ہوگی جو نفرت پھیلائے یا ایکسٹریمزم کو یا ملیٹنسی کو بڑھائے. تو یہ اس پہ دستخط موجود ہے. میں لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا، سارے مدرسے خراب نہیں ہیں، کچھ چند مدرسے ہیں ان کی کھالوں سے بھی آتی ہے، مخیر حضرات بھی دے دیتے ہیں، ایون UK سے بھی لوگ زکوٰۃ بھیج دیتے ہیں، امریکہ سے بھی بھیج دیتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے زکوٰۃ جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 40 لاکھ بچوں کو پاکستانی سمجھتے ہوئے، ہیومن بینگ سمجھتے ہوئے ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے. ان کو کمپلیکس میں پھنسا کر ان کو ٹیررسٹ کے حوالے نہیں ہو جانا چاہیے. کیونکہ میں ایکشن پلان کمیٹی کا ممبر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کوشش کر رہی ہے حکومت، میں ان کو ساتھ دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے چل رہی ہے حکومت، وہ کچھ نہ کچھ رزلٹ اس سے نکال لے گی. جان کیری کیا لے کر آئے پاکستان اور کیا لے کر گئے؟ بہرحال جان کیری ہمیشہ آتے ہیں، ڈیمانڈ ہی لے کے آتے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کوشش کرتا ہے پاکستان پوری کرنے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے ایکسپلین بھی کیا، اور جو ایکشن پلان ہے وہ بھی ہماری حکومت نے ان کو ایکسپلین کیے، اور جو سفرنگ پاکستان کی وہ بھی بتائی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوباما کیوں نہیں آ رہے پاکستان؟ اس کا جواب تو میرا صرف حکومت امریکہ ہی دے سکتی ہے یا پریزیڈنٹ اوباما ہی دے سکتے ہیں. لیکن جب پریزیڈنٹ اوباما اور جان کیری ہمیں کہتے ہیں کہ ڈو مور، ہم وی ڈو مور، لیکن جب ہماری باری آتی ہے دین وی ایکسپیکٹ دیٹ دے ول ڈو مور آلسو. لیکن ایک چیز جو ہماری قوم سمجھتی ہے، اور BBC کے تھرو میں کنوے بھی کرنا چاہوں گا ویسٹ کو، آپ سمجھتے تو ہمیں ہیں کہ ہم آپ کے لائز ہیں. آپ کے لیے ہم نے 60,000 جانوں کا نذرانہ بھی دے دیا، 132 بچے بھی شہید ہو گئے. اور جب اوباما صاحب تشریف لا رہے ہیں اس ریجن میں، تو وہ پاکستان کو بغیر ملے ہی چلے گئے، وہ بغیر افسوس کر ہی چلے گئے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اوباما صاحب پشاور آ جاتے 2 منٹ کے لیے، چلو وہاں نہیں تو اسلام آباد آ جاتے، پاکستانی قوم کی تھوڑی ڈارس بجا دیتے. اب اگر جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، جو آپ کے لیے جانے دے رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ کے انڈیا جائیں گے، اور اس انڈیا میں وہ انڈیا جو کہ روز ہم پہ حملہ کرتا ہے ہماری LOC پہ، وہ جب اوباما صاحب جائیں گے وہ پتہ نہیں کتنے شیر بن کے سامنے آئیں گے. چارلی ہیبڈو کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی، تو UN کو اپنے چارلی ہیبڈو کے بلاسفیمیس کارٹون پر لیٹر لکھا، کیا رسپانس ملا؟ انہوں نے اکنالج کر کے بھیج دیا کہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس اکنالجمنٹ سے میں زیادہ کچھ چاہتا ہوں. پاکستان میں اگر کوئی آرگنائزیشن ٹیررزم میں یا وائلنس میں ملوث ہوتی ہے تو ہم اس کو پرسکرائب کر دیتے ہیں، اور امریکہ کو بھی پتہ چلتا ہے کسی نے وائلنس یہاں سے کیا ہے تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں پرسکرائب کر دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ غلط خاکے چھاپے گئے، تو کیا فرانس گورنمنٹ کو UN نے کہا کہ اس کو پرسکرائب کر دو؟ کہ اس نے بھی وائلنس کریٹ کی. شکاگو میں آپ کو یاد ہے کہ ایک امریکن نے ہمارے قرآن پاک کی توہین کی، نعوذ باللہ، کیا اس کو انہوں نے پرسکرائب کر دیا؟ کہ آپ ایکسپریشن جو ہے، ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن کو ایسے نہ لے کے چلیں کہ جو کسی کی انسلٹ کرے، کسی کے مذہب کی.